بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو گولڈن ہب کی طرف سے السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی کے حصول علم کے دوران پیش آنے والی مشکلات کے واقعات سنائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ حضرت سیدنا غوث الاعظم نے 9 برس تک بغداد میں علم حاصل کیا۔ اس دوران آپ سخت مجاہدے بھی کرتے رہے۔ والدہ مائدہ جو 40 دینار آپ کو دیے تھے وہ جلدی ختم ہو گئے۔ آپ کو گزر اوقات کے لیے بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس سے آپ کی استقامت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ آیا۔ حضرت شیخ طلحہ بن مظفر سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت غوث سیدنا غوث الاعظم نے مجھے بتایا کہ بغداد میں قیام کے دوران اکثر و بیشتر مجھے کھانے کو کچھ نہ ملتا تھا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ میں 20 روز تک فاقے سے رہا تو میں ایران کسرا کی جانب چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا تو 40 اولیاء اللہ مجھ سے پہلے وہاں موجود تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت شرمندگی ہوئی اور میں واپس سو لیا۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا، اس دوران میری ملاقات اپنے ایک ہم وطن سے ہوئی۔ اس نے مجھے کچھ رقم دیتے ہوئے کہا کہ یہ رقم تمہاری والدہ نے دی ہے۔ میں اس شخص کو جانتا بھی نہ تھا۔ میں نے وہ رقم لے لی اور واپس ان اولیاء کے پاس آیا اور ان میں رقم تقسیم کی اور باقاعدہ ضرورت خود بھی رکھ لی۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ یہ رقم کہاں سے آئی؟ حضور سیدنا غوث الاعظم فرماتے ہیں، میں نے انہیں بتایا کہ یہ رقم میری والدہ نے بھیجی ہے اور مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ میں یہ ساری رقم خود رکھ لیتا۔ پھر میں نے بغداد واپس آ کر باقی ماندہ رقم سے کھانا خریدا اور فقراء کو ملا کر اپنے ساتھ بٹھایا اور ہم نے کھانا تناول فرمایا۔ حضرت شیخ عبداللہ سلمہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں مجھے حضور سیدنا غوث الاعظم کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا۔ آپ نے ایک مرتبہ بتایا کہ میں کئی روز سے فاقے سے تھا اور بھوک کی شدت نے مجھے زیادہ بے چین کیا تو میں ملا قطیہ شرقیہ میں جا نکلا، جہاں ایک شخص نے مجھے کاغذ کی بندھی ہوئی ایک پڑیا دی اور چلا گیا۔ میں نے پڑیا کے اندر موجود رقم سے حلوہ خریدا اور مسجد میں جا پہنچا۔ میں قبلہ رخ بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے حلوے کو کھانا چاہیے یا نہیں۔ اس دوران میری نظریں کاغذ پر پڑی۔ میں نے کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر دیکھا تو اس پر تحریر تھا کہ ہم نے کمزور مومنین کے لیے رزق کی خواہش پیدا کی ہے تاکہ وہ بندگی کے لیے اس کے ذریعے قوت پائیں۔ میں نے جب یہ بات پڑھی تو میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی اور خوف خدا سے میرے بدن کے تمام بال کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس حلوہ کے نیچے سے اپنا رومال نکالا اور اسے وہیں چھوڑ کر مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کر کے واپس آ گیا۔ حضرت ابو بکر سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا غوث الاعظم نے ایک مرتبہ بتایا کہ بغداد میں سخت قحط پڑا اور کھانے کو کچھ میسر نہ تھا۔ مجھے بھی فاقے رہے۔ کئی دن گزر چکے تھے۔ ایک روز جب بھوک کا غلبہ کچھ زیادہ ہوا تو میں دریا دجلہ پر چلا گیا تاکہ اگر کچھ گھاس یا پھل ملے تو کھا کر گزارا کر لوں، مگر وہاں پہلے سے بہت سے لوگ موجود تھے اور وہ بھی میری طرح کھانے کی تلاش میں تھے۔ آخر میں شہر کی جانب لوٹ آیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک نوجوان بھنا ہوا گوشت لے کر مسجد میں داخل ہوا اور کھانے بیٹھ گیا۔ میں بھوک سے اس قدر نڈال تھا کہ جب وہ نوالا اپنے منہ لے کر جاتا تو میں اپنا منہ کھول لیتا، حتیٰ کہ میں نے خود کو ملامت کرنے کو کہا کہ یہ کیا حرکت ہے، اللہ عز و جل میری جان سے واقف ہے، اس پر توکل کر اور اس قدر بے صبر نہ ہو۔ حضور سیدنا غوث الاعظم نے فرمایا، پھر وہ نوجوان میری جانب متوجہ ہوا اور کہنے لگا، آپ میرے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائیں۔ میں نے انکار کر دیا اور جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو میں اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ اس کی نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں فقہ کا طالب علم ہوں اور جلان کا رہنے والا ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم جلان کے ایک شخص عبد القادر کو جانتے ہو؟ میں نے اس سے بتایا میں ہی وہ ہوں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگا کہ مجھے جلان سے آپ کی والدہ نے 8 دینار دے کر بھیجا تھا۔ میں آپ کو تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ میرے پاس موجود رقم بھی ختم ہو گئی اور فاقوں کی نوبت آ گئی۔ میں نے بھوک سے نڈال 3 دن گزار دیے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ فاقہ کی حالت میں تیسرے دن تو مردار کھانے کی بھی اجازت ہے، اس لیے میں نے امانت میں سے یہ کھانا خریدا تھا۔ یہ کھانا آپ کی ملکیت ہے اور میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ حضور سیدنا غوث الاعظم نے فرمایا کہ میں نے شخص کو تسلی دی کہ فکر کی کوئی بات نہیں، اور پھر ہم دونوں نے مل کر وہ کھانا کھایا۔ شیخ ابو سعید عبداللہ محمد سے منقول ہے، فرماتے ہیں میں ابن القصہ اور حضور سیدنا غوث الاعظم جامعہ نظامیہ بغداد میں زیر تعلیم تھے۔ اس زمانے میں بغداد میں ایک شخص بہت مشہور تھا، سب اس کو غوث کہتے تھے۔ وہ جب چاہتا زہر ہو جاتا اور جب چاہتا غائب ہو جاتا تھا۔ ایک روز ہم تینوں دوستوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ان سے ملا جائے۔
ہم روانہ ہوئے تو ابن القصا نے کہا کہ میں اس سے ایک مسئلہ پوچھوں گا کہ وہ جواب ہو جائے گا۔ میں نے کہا میں بھی ایک سوال کروں گا، دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا، میں تو صرف ان کی زیارت کی سعادت حاصل کروں گا۔ شیخ ابو سعید عبداللہ محمد فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ وہاں موجود نہ تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ظاہر ہوئے اور ابن السقا سے کہنے لگے، اے ابن السقا، تجھ پر سخت افسوس ہے کہ تو نے مجھ سے ایسے سوال پوچھنا چاہتا تھا جس سے تو مجھے لاجواب کر دے۔ تمہارا سوال کیا تھا؟ اور اس کا جواب یہ ہے۔ اور انہوں نے ابن السقا کے بتائے بغیر اس کے سوال کا جواب اس سے دے دیا، اور پھر فرمایا مجھے تیرے اندر کفر نظر آتا ہے۔ پھر انہوں نے میری بات کا جواب دیا اور فرمایا کہ تمہارا سوال کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے، اور تمہاری اس بے ادبی کی وجہ سے دنیا تمہارے کانوں تک چھا جائے گی۔ پھر وہ حضور سیدنا غوث اعظم کی جانب متوجہ ہوئے اور ان کو پاس بلا کر بٹھایا اور ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئے اور فرمایا، اے عبد القادر، تو نے اپنے ادب کی بدولت اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لیا۔ تم ان قریب ایک ممبر پر بیٹھو گے اور سارا بغداد تمہاری بات سنے گا۔ تم اعلان کرو گے کہ ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے، اور مجھے نظر آ رہا ہے تمام ولی اللہ تمہاری اس بات پر اپنا سر جھکا دیں گے۔ شیخ ابو سعید عبداللہ محمد جی فرماتے ہیں، اس کے بعد وہ غوث غیب ہو گئے اور ہماری ان سے پھر کبھی ملاقات نہ ہوئی۔ جس وقت حضور سیدنا غوث اعظم پہلے ممبر ولایت پر بیٹھے اور آپ نے اعلان کیا کہ تمام اولیاء کی گردنوں پر میرا پاؤں ہے، شیخ ابو سعید عبداللہ محمد فرماتے ہیں کہ ابن سقا کا یہ حال تھا کہ اس نے شریروں پر دسترس حاضر کی اور ہر ایک کو اپنے لب سے مات دی، مگر جب خلیفہ نے اسے اپنا مقرب خاص بنا کر شہروم کی جانب بھیجا تو اس نے شہروم کے تمام عیسائی پادریوں کو بھی مات دے دی۔ شہروم نے اس کی نہایت عزت کی اور اسے اپنا مقرب خاص بنا لیا۔ وہ ابن سقا ایک لڑکی پر فریقتاً ہو گیا اور اس نے شہروم سے اس کا رشتہ مانگا۔ شہروم نے کہا کہ اس رشتہ میں ایک شرط پر دوں گا، جب تو عیسائی ہوگا۔ ابن سقا نے اس لڑکی سے شادی کی غرض سے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ مجھے جب علم ہو تو مجھے غوث کا قول یاد آ گیا۔ شیخ ابو سعید عبداللہ یہ فرماتے ہیں کہ میری حالت یہ ہوئی کہ میں بغداد سے دشتان آیا تو سلطان نور الدین زنگی ملک شہید نے مجھے محکمہ اوقات کا ناظم اعلیٰ مقرر کر دیا۔ میں حاکم ہو گیا اور دنیا چاروں جانب سے مجھ پر ٹوٹ پڑی۔ اس غوث کی کہی ہوئی تینوں باتیں درست ثابت ہوئیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کے مزید اچھی اسلامی واقعات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔ آخر میں ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور کمنٹ کریں، اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس دعا کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔